اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ہم جملہ اسمیہ میں حصر پڑھ رہے ہیں، یعنی جب خبر کو مبتدا کے ساتھ خاص کیا جائے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ مبتدا کے بعد مبتدا کے مطابق حالت رفع کی ضمیر لائی جاتی ہے اور خبر کو معرفہ کر دیا جاتا ہے، تو اس سے جملے میں حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایسا ہی ہے، اس سے یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ تو آج اس کی کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ اسم ہے اللہ حالت رفع میں اور معرفہ، تو یہ مبتدا ہوا، اللہ ہے، اور آگے کہنا ہو کہ ربن، ربن کا معنی رب، مالک، حالت رفع میں اور نکرہ اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق واحد مذکر، اللہ ربن، اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ اللہ میرا رب ہے تو یہ مرکب اضافی ہوگا، ربن اور انا کا معنی میں، اس سے الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا مضاف بن گیا، ربو، اور انا سے حالت جر یا ساکن، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یا اس کے ساتھ مل جائے گی۔ اب ناظرین اس کو ذرا پڑھیں، آپ پڑھ نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ یا اپنے ما قبل پر پیش کی حرکت برداشت نہیں کرتی، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو پھر یا سے پوچھتے ہیں کیا چاہیے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے زیر چاہیے، کسرہ یعنی زیر، تو ہم اسے زیر دے دیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے ربی۔ اب دیکھیں ناظرین، یہ با پہ پہلے پیش تھی، اصل میں یہ حالت رفع میں تھا، یہ جو اب اس پہ زیر آئی ہے یہ حالت جر والی نہیں ہے، بلکہ یہ یا کی وجہ سے ہے مجبوراً، تو یہ ہے بیسیکلی حالت رفع میں ہی، لیکن یہ حالت رفع، نصب اور جر اب تینوں اعرابی حالتوں میں اس کی شکل یہی رہے گی، لیکن چونکہ اس کے حالت جر میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس سے پہلے نہ تو کوئی حرف جارہ ہے اور نہ اس سے پہلے کوئی مضاف ہے جو اس کو حالت جر دے، تو اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ ربی کا معنی میرا رب۔ اب خبر یہ ہوئی اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اور ایک دوسری خبر واو عطف، اور اگر کہنا ہو اور تم سب کا رب، ربن رب اور تم سب، انتا انتما اور انتم تم سب، اور اس سے مرکب اضافی وہ بنے گا ربن سے الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو بن گیا ربو، اور انتم سے حالت جر کم، اور حالت جر کے ضمائر متصلہ، تو یہ بن جائے گا ربکم، تم سب کا رب، اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا رب۔ اور اگر کہنا ہو کہ اللہ ہی میرا اور تم سب کا رب ہے، یعنی اور کوئی نہیں، اللہ ہی، تو اس کو کہتے ہیں حصر۔ کیسے آئے گا؟ مبتدا کے بعد مبتدا کے مطابق حالت رفع کی ضمیر لائی جائے گی اور خبر کو معرفہ۔ اب مبتدا ہے اللہ، اس کے لیے حالت رفع کی ضمیر ہوگی ہوا، جو کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جب اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ صیغہ غائب میں چلا جاتا ہے، کسی بھی اسم، کسی بھی ذات، کسی بھی ہستی کا جب نام لے لیا جائے تو اس کو گرامر کی روح سے صیغہ غائب میں سمجھا جاتا ہے۔
یعنی جس کو براہ راست مخاطب نہ کیا جا رہا ہو بلکہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، اس کا ذکر کیا جائے، تو وہ صیغہ غائب میں۔ اب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس سے براہ راست مخاطب نہیں ہیں، تو اس لیے اسے صیغہ غائب میں سمجھا جائے گا۔ اور صیغہ غائب میں واحد مذکر کی ضمیر کیا ہے؟ ہوا، تو ہوگا اللہ ہوا ربی و ربکم، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور اب شک دور کرنا ہے، کیسے؟ انا کے ساتھ۔ انا کے آنے سے یہ حمزہ کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی، اور انا مبتدا کو حالت نصب دے دے گا، اور اللہ سے ہو جائے گا اللہ، یہ بنے گا ان اللہ ہوا ربی و ربکم، ان اللہ ہوا ربی و ربکم، کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تم سب کا رب ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ریکارڈ کیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی نہیں کہا کہ میں رب ہوں، بلکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی، فَاعْبُدُوهُ، پس تم سب بندگی کرو، عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ناظرین، ایک اسم ہے صاحبن، صاحبن کا معنی ہوتا ہے ساتھی، اور اس سے جمع بنتی ہے اصحابن، اصحابن کا معنی ساتھی۔ اور آگے اسم ہے جنتن، جنت کا معنی باغ، اور اگر کہنا ہو باغ والے تو ناظرین ویسے اصحابن کا معنی ہوتا ہے ساتھی، لیکن جب اس کا مضاف الیہ غیر عاقل چیز ہو، یعنی انسان، جن یا فرشتہ نہ ہو، تو پھر اس کا معنی ساتھی نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہوتا ہے والا، جنت والے، باغ والے، تو مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اصحاب اور جنتن سے مضاف الیہ حالت جر میں جنتن، تو یہ بنے گا اصحاب جنتن۔ ترجمہ ہوگا، چونکہ مضاف الیہ نکرہ ہے تو کہیں گے کسی باغ والے، لیکن اگر باغ ہم جانتے ہوں کہ وہ خاص ہے، وہ باغ جو قیامت کے بعد اہل ایمان کو ملے گا ان کے ایمان اور اعمال کے بدلے میں اللہ کی رحمت سے، تو وہ پھر معرفہ ہوگا، کیسے؟ الف لام کے ساتھ، الجنتی، تو یہ بن گیا اصحاب الجنتی، یعنی جنت والے۔ ناظرین، یہ مرکب اضافی ہے، یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ اس کا مضاف حالت رفع میں ہے، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کا مبتدا بن گیا، اصحاب الجنتی، جنت والے ہیں یا جنت والے ہوں گے۔ ناظرین، یہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ پراپر کانٹیکسٹ میں، یعنی سیاق و سباق کے حساب سے کرتے ہیں۔ اگر بات آج کل کی ہو رہی ہو تو پھر کہتے ہیں، اور اگر بات آنے والے دنوں کی ہو تو پھر کہیں گے ہوں گے۔ تو اصحاب الجنتی کا معنی ہے اہل جنت، جنت والے ہوں گے۔ کیا؟ آگے اس کی خبر ہے، ایک اسم ہے فوزن، فوزن کا معنی ہوتا ہے کامیابی، اور اس سے بنتا ہے فائزن، فائزن کا معنی ہوتا ہے کامیاب، فائزن کا مطلب ہے کامیاب شخص، مذکر، اور اس سے مؤنث بنے گی فائزتن، کامیاب عورت۔ اور ناظرین، چونکہ ہمارا مبتدا جمع ہے اصحابن، صاحبن سے جمع، تو پھر خبر بھی کیا ہوگی؟ جمع، اور فائزن سے جمع کیا ہے؟ فائزون،
جیسے مسلمون سے مسلمونا اور کافرون سے کافرونا، تو یہ بن جائے گا فائزونا۔ یہ خبر حالت رفع میں، کیونکہ جمع میں یہ پہلی شکل ہے واو کے ساتھ، فائزونا، اور نکرہ اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق جمع مذکر، اصحاب الجنتی فائزون، کہ جنت والے کامیاب ہوں گے۔ اور اگر کہنا ہو کہ جنت والے ہی کامیاب ہوں گے، یعنی اور کوئی نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہوں گے، یا کہنا ہو کہ صرف جنت والے کامیاب ہوں گے، تو یہ حصر ہے۔ کیسے؟ مبتدا کے بعد یہاں پہ یا ادھر مبتدا کے مطابق حالت رفع کی ضمیر لائیں گے اور خبر کو معرفہ کر دیں گے۔ تو مبتدا کے مطابق حالت رفع کی ضمیر، آپ کا مبتدا ہے جمع مذکر، تو جمع مذکر کی ضمیر کیا ہے؟ ہوا، ہما، ہم، اور ساتھ ہی خبر کو معرفہ، کیسے؟ الف لام کے ساتھ۔ اب ناظرین یہ دیکھیں، ہم کا میم ساکن اور یہ الف لام کا لام ساکن، تو دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو جو پہلا ساکن ہے اس کو آگے ملانے کے لیے وصلی حرکت دیں گے، اور ہم کو جب بھی ایسی حرکت دیتے ہیں تو وہ ہوتی ہے پیش۔ تو یہ بنے گا اصحاب الجنتی ہم الفائزون، کہ جنت والے ہی کامیاب ہوں گے، اور یہ بات یقینی ہے۔ اور یقین کیسے آتا ہے؟ انا کے ساتھ، انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے، جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب دیتا ہے، اور یہ بن جائے گا ان اصحاب الجنتی ہم الفائزون، کہ بے شک جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ ناظرین یہ ایک اسم ہے حزبن، حزبن کا معنی ہے جماعت، گروہ، ٹولہ، اور اگر کہنا ہو شیطان کا ٹولہ، شیطان کا گروہ، تو یہ مرکب اضافی ہوگا الف لام کے ساتھ، الشیطان، مرکب اضافی، شیطان کا ٹولہ، شیطان کا گروہ، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، حزبو، اور یہ الف لام کی وصلی حرکت حمزہ کی ختم ہو گئی، اور یہ مضاف الیہ حالت جر میں، یہ بن جائے گا حزب الشیطانی، شیطان کا گروہ۔ یہ مرکب اضافی ہے، یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ اس کا مضاف حالت رفع میں ہے، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ یہ معرفہ ہے۔ تو یہ مبتدا بن گیا، حزب الشیطانی، شیطان کا گروہ ہے۔ اور ناظرین ایک اسم ہے خاسرن، خاسرن کا معنی ہے خسارہ پانے والا، خاسرن نقصان اٹھانے والا، اور اس سے جمع ہوتی ہے خاسرون۔ یہ حالت رفع میں جمع میں پہلی شکل واو کے ساتھ، اور نکرہ یہ خبر ہے، اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق حزبن یہ مذکر ہے، خاسرن بھی مذکر ہے، اور عدد کے لحاظ سے حزبن یہ واحد ہے لیکن خبر آپ کی جمع ہے۔ ناظرین کیوں؟ آپ کی یاد دہانی کے لیے، یہ حزبن جو ہے یہ اسم جمع ہے۔ اسم جمع کون سا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو دیکھنے میں تو واحد ہو لیکن اس کے اندر مفہوم جمع کا پایا جائے۔ اب حزبن کا معنی تو ایک گروہ یا ایک جماعت ہے، اور اس کی جمع ہوتی ہے احزابن، احزابن بہت سے گروہ، جماعتیں، جیسے وہ غزوہ احزاب تھا جس میں عرب کے بہت سے مشرکین کے گروہ جو ہے مل کے انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی، تو اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہم اسے غزوہ خندق کہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں نے مدینہ کے دفاع کے لیے ایک خندق کھودی تھی، لیکن اسے اصل میں غزوہ احزاب کہتے ہیں، تو وہ اسی سے حزبن کی جمع۔
اب حزبن واحد ہے، اسم کے طور پہ واحد ہے، لیکن اس کے اندر مفہوم جمع کا پایا جاتا ہے، کیونکہ جماعت جو ہے وہ ایک شخص سے نہیں بنتی، اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ اس میں جمع ہے، چونکہ مبتدا اس میں جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع استعمال ہوگی۔ حزب الشیطانی، شیطان کا گروہ ہے، خاسرون، خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا۔ اور اگر کہنا ہو کہ شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے، ہی، تو مبتدا کے بعد ہم مبتدا کے مطابق حالت رفع کی ضمیر لائیں گے اور خبر کو معرفہ کریں گے۔ اب حزب یہ دیکھنے میں تو واحد ہے، واحد غائب، تو اس کے لیے ضمیر کون سی آنا چاہیے تھی؟ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوا، لیکن یہ چونکہ اس میں جمع ہے اس لیے ضمیر بھی جمع کی استعمال ہوگی، ہوا نہیں بلکہ ہوا، ہوما، ہم، اور خبر کو معرفہ۔ اب پھر دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو یہ ہم کی میم کو آگے ملانے کے لیے وصلی حرکت دیں گے جو کہ پیش ہوگی، یہ بنے گا حزب الشیطانی ہم الخاسرون، شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ اور ناظرین یہ بات یقینی ہے، یقین کیسے؟ اِنَّ کے ساتھ، اور اِنَّ حرف مشبہ بالفعل مبتدا کو حالت نصب دے گا، تو یہ بن جائے گا حزب الشیطانی، اِنَّ حزب الشیطانی ہم الخاسرون، بے شک شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک حرف آیا ہے الا۔ ناظرین یہ جو الا ہے یہ استعمال ہوتا ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، انہیں کوئی بڑی خبر سنانے کے لیے جب انہیں خبردار کرنا ہو تو اس سے پہلے یہ استعمال ہوتا ہے الا۔ الا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی ہے خبردار، سن لو، ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ الا سن لو، خبردار ہو جاؤ، ان حزب الشیطان، کہ بے شک شیطان کا ٹولہ ہی ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور ناظرین دوسری جگہ آیا الا ان حزب اللہ، بے شک اللہ کی جماعت ہی ہم المفلحون۔ یہ ناظرین مفلحون کا معنی ہے فلاح پانے والا، کامیاب ہونے والا، جو نقصان سے بچ جائے، کامیابی پا لے۔ تو دو جماعتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو صرف دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے قرآن کے مطابق، ایک حزب اللہ، اللہ کی جماعت، یعنی دنیا کے تمام ایمان والے، وہ کسی بھی دور میں ہوں اور کسی بھی علاقے میں ہوں، وہ سب قرآن کے مطابق کیا ہیں؟ وہ اللہ کی جماعت ہیں، حزب اللہ۔ اور اس کے برعکس وہ سب لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سب کو کہا گیا ہے حزب الشیطان، چاہے وہ کسی بھی وقت پر ہوں اور کسی بھی علاقے میں ہوں، جو اللہ کے دشمن ہوں انہیں حزب الشیطان کہا گیا۔ تو حزب الشیطان کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ تھا وہ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھ لیا، اور حزب اللہ کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، کہ وہ ہی فلاح پانے والے ہوں گے، کامیاب ہونے والے ہوں گے۔